Moderating today's discussion is Mr. Raza Rumi, a distinguished Pakistani policy analyst and journalist, currently serving as editor of the Friday Times and the chief editor of the digital platform Naya Daur Media. He is also serving as a lecturer at the City University of New York. Together, these works invite us to reflect on history not as something distant, but as something deeply human, lived in hospitals, courtrooms, classrooms, and on the page. With that, I invite our panelists to begin the discussion. Thank you. Welcome everyone, and I think this is the final session of the Think Fest. And I think more people will show up hopefully. تو آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ایک چیلنج تھا اس کو ڈیزائن کرنے میں بھی، کیونکہ 3 کتابیں ہیں اور ان کی لانچ ہونی تھی اور وقت مختصر تھا، تو ان تینوں کو اس پینل میں ڈالا گیا اور ان کی ایک کامن تھیم ہے اور وہ شہریت کی ہے، سٹیزن شپ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں. یہ 3 کتابیں بالترتیب میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کتاب ہے آکار پٹیل، جو کہ انڈیا کے ایک بہت جانے مانے جرنلسٹ بھی ہیں اور ایمنسٹی انڈیا کے سربراہ بھی رہے ہیں. انہوں نے سعادت حسن منٹو کے بہت سے مضامین کا ترجمہ کیا، لیکن یہ وہ مضامین تھے جو ان کو منٹو صاحب نے وہاں پہ پاکستان بننے کے بعد لکھے، اور جس میں کہ بہت ذکر ہوتا ہے شہریت کا بھی، اور ان کے جو تاثرات ہیں اور خیالات ہیں. ایک نئی مملکت بنی ہے، اس حوالے سے وہ کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اور جو وہ انڈیا سے آئے تھے تو ان میں کیا ہے. تو ناصر عباس نیر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. وہ لمز میں معلم بھی ہیں، اس سے پہلے بہت سارے اداروں سے وابستہ رہے ہیں بحیثیت پروفیسر اور بحیثیت ڈین، اور خود بھی لکھاری ہیں اور بہت اردو کے جانے مانے نقاد اور دانشور بھی ہیں. اور ان کے دوسری کتاب جو ہے ہماری وہ ہے یہ سٹیزنز ٹو ٹریٹرز. یہ کتاب ابھی پاکستان میں اس کو آنا ہے، میرے خیال سے چھپ رہی ہے. جی، ڈاکٹر الیاس ٹھٹھا موجود ہیں، لمز سے ان کا تعلق ہے، پروفیسر ہیں وہاں پر. یہ ان کی غالباً دوسری کتاب ہے، تاریخ کے استاد ہیں، اور یہ ذکر کرتی ہے 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ کے بعد جو بنگلہ دیشی یا بنگالی تھے پاکستان میں سول سروس میں، پولیس میں یا اور دیگر گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں، ان کو کس طرح سے کیمپس میں رکھا گیا کہ یکا یک وہ 2 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ شہریوں سے نان سٹیزن ہو گئے. اور یہ کتاب وہ جو اس زمانے کے حقائق ہیں ان پہ روشنی ڈالتی ہے، جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہوتی نہیں ہے. مجھے بھی اس میں بہت سارے ہوش ربا انکشافات ہوئے جب میں یہ پڑھا تھا. تو یہ اور تیسری کتاب ایک بہت ہی اہم بایوگرافی ہے جو ابھی حال ہی میں چھپی ہے، اور وہ لیٹ پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد، پاکستان کے اور لاہور کے بڑے مشہور نیورو سرجن اور فلنتھروپسٹ تھے. ان کی یہ کتاب ہے ان کی زندگی کے بارے میں، اور وہ کس طرح تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے لاہور، اور ایک نئے شہری کی طرح ایک نئی مملکت میں انہوں نے اپنا مقام بنایا. اور سیلف میڈ شخص تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھے شہری کی جو بہت سی نشانیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس کتاب میں ایک طرح سے اس کا وہ تاریخ بھی ہے اور اس کا احاطہ بھی کرتی ہے. تو ان کی صاحبزادی ڈاکٹر فائزہ بشیر جو ہیں وہ موجود ہیں اسٹیج کے اوپر. اور ڈاکٹر فائزہ بشیر جو ہے اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتی بھی ہیں، اس سے پہلے بہت سارے اہم انسٹیٹیوشنز میں سربراہ رہ چکی ہیں مختلف ایریاز کی، لیکن آج وہ بحیثیت ڈاکٹر بشیر احمد کی بیٹی کے آئی ہیں. اس سے کوئی ڈاکٹری پہ سوال نہیں ہوگا آپ سے. تو اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں، ان کے داماد اور ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر بشیر کی. تو ہم جب بات کریں گے تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی کچھ بات کریں. تو میرے خیال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں لمبی چوڑی تقریر بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ کہ میں نے کچھ نوٹس تو بنائے تھے، لیکن میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا. ناصر صاحب، چونکہ یہ منٹو کا ذکر ہے 1947 پاکستان کے اوائل کی بات ہے، تو اس پہ ذرا یہ تھوڑی سی بتائیے. یہ جو منٹو کے مضامین، افسانوں کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، ان کو بہت بڑا افسانہ نگار خود منٹو صاحب نے اپنے کتبے پہ لکھا کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ منٹو کتنا بڑا افسانہ نگار ہے یا نہیں ہے. تو ان کے مضامین کی اہمیت کیا ہے، اور جو مضامین اس کتاب میں ہے، یہ کتاب وین گارڈ پبلیکیشنز نے شائع کی ہے. جو اصحاب یہاں پر خواتین و حضرات اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بالکل یہ کتاب حاصل کریں. تو واٹ وی ٹرائنگ ٹو لک ایٹ از دا سگنیفیکنس
of Manto's essays اور وہ کتنے آج بھی اہم اور ریلیونٹ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ کتاب وائی آئی رائٹ جو ساسن منٹو صاحب کے مضامین ہیں، تقریباً 27 مضامین کو منتخب کیا گیا ہے ترجمے کے لیے۔ تو آکار پٹیل صاحب جن کا تعارف آپ نے کروا دیا، انہوں نے یہ کتاب ٹرانسلیٹ کی اور 2014 میں یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی اور اب یہ 2023 میں۔ انہوں نے اس کے پیشنامے میں لکھا ہے کہ انہیں یہ کتاب ترجمہ اس وقت کی جب مودی کی گورنمنٹ پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے، تو انہیں لگا کہ اس صورتحال کو جو ہندوستان میں مودی کے آنے سے پیدا ہو رہی ہے، اس صورتحال کو سمجھنے میں منٹو بہت مدد دے سکتا ہے۔ یعنی منٹو کی جو ریلیونس ہے وہ ہندوستان کی صورتحال اور اس کے ساتھ ہندوستان کی صورتحال سے پاکستان کی صورتحال الگ نہیں ہے۔ جس طرح منٹو جب لاہور میں آئے تھے 1948 میں جنوری میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں 3 مہینے بہت پریشان رہا اور میری پریشانی کا سب سے بڑا باعث یہ تھا کہ میں یہ فرق نہیں کر رہا تھا ہندوستان اور پاکستان میں پاکستان کو ہندوستان سے الگ نہیں کر سکتا تھا اور پاکستان کو مجھے بہت میں کنفیوز تھا، یہ کیا ہو گیا اچانک، کیونکہ وہ اتنا تیزی سے سب کچھ ہوا تھا اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ تو آکار پٹیل کو بھی لگا ہے کہ یعنی ہندوستان کو سمجھنا پاکستان کو سمجھنا ہے اور پاکستان کو سمجھنا ہندوستان کو ایک سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے یہ مضامین ترجمہ کیے ہیں اور یہ ترجمہ انہوں نے بہت عمدہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اب جنوبی ایشیا کو اگر ایک آپس میں بات کرنی ہے تو ٹرانسلیشن اس میں بہت مدد دے سکتی ہے۔ یعنی ٹرانسلیشن کا ایک بہت بنیادی کردار ہے۔ منٹو کو اردو کے رائٹر ہیں، ہندی میں ان کو بہت چھاپا گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے، لیکن تمام لوگ ظاہر ہندی نہیں سمجھتے۔ جو جنوبی ہندوستان کے لوگ ہیں وہ ہندی کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے، اور بھی بہت سے۔ تو ایک طرح سے جنوبی ایشیا میں خود یہاں کے ادب کو اگر ایک پہنچنا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ترجمہ بھی ہے۔ ترجمہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، والٹر بینجامن کہتے ہیں کہ دس از آفٹر لائف آف اے رائٹر، کہ ایک رائٹر کی جو بعد از ایک دوسری زندگی ہے وہ ترجمے سے اس کو ملتی ہے، تو گویا اس کی جو زندگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ترجمے کی نہ صرف اپنے یعنی جنوبی ایشیا میں ضرورت ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی ہمارا ادب پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ٹرانسلیشن تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ٹرانسلیشن 2 وے نہیں ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ثقافتوں کے درمیان مکالمے کا کام دیتا ہے، لیکن یہ مکالمہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب باہر سے، جب ویسٹ سے، لیٹن امریکہ سے، افریقہ سے ادب اتنا زیادہ ترجمہ ہو کر اردو میں پہنچتا ہے تو ہمارا ادب وہاں نہیں پہنچتا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ایک طرح سے ہم یک طرفہ طور پر دنیا کا سارا ادب کنزیوم کرتے ہیں لیکن ہمارا ادب نہیں پہنچتا۔ لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے بہت سے ادیب ترجمہ ہو رہے ہیں اور ان میں منٹو سر فہرست ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس ترجمے کا جو فائدہ ہوا ہے جو اس کتاب کی وجہ سے، اور اس سے پہلے بہت سے تراجم۔ تو ایک دنیا کی ورلڈ لٹریچر انتھالوجی ہے، نارٹن انتھالوجی، جو اکثر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں تو اس میں کوئی مغرب کے علاوہ کسی ادیب کو عالمی ادیب کے نمائندے کے طور پر شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب جو اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے اس میں انہوں نے جنوبی ایشیا سے 4 لوگوں کو شامل کیا ہے، ٹیگور کو، مرزا غالب کو، پریم چند کو اور منٹو کو، اور یہ سب کچھ اس ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہے۔ تو میں تو اس ٹرانسلیشن کی اہمیت پہ روشنی ڈالنا چاہتا تھا کہ منٹو کی ٹرانسلیشن کتنی زیادہ اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ منٹو کا افسانے تو بہت ترجمہ ہوئے ہیں لیکن مضامین اور خاکے بہت کم ہوئے ہیں۔ منٹو ایک بہت پرولیفک رائٹر تھے، انہوں نے افسانے لکھے، خاکے لکھے، مضامین لکھے اور ریڈیائی ڈرامے بہت لکھے، اور ایک وہ ایسے رائٹر تھے جو اپنے زمانے کی ایک ایک کروٹ، ایک ایک چیز کو لکھتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا اردو میں کوئی دوسرا ادیب، بلکہ پاکستانی زبان میں کا انڈیا کی زبان میں بھی کوئی ایسا ادیب نہیں ہے جس نے اپنے زمانے کی ایک چھوٹی سے چھوٹی کروٹ، ایک چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو لکھا ہو، لیکن منٹو نے یہ لکھا ہے، کسی کو افسانے کی شکل میں، کسی کو مضمون کی شکل میں، کسی کو ڈرامے یا خاکے کی صورت میں۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں اس میں ایک مضمون جو ہے، پہلا مضمون ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں۔ منٹو کو سمجھنے کے لیے وہ مضمون بہت ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب لکھتا ہوں تو میں صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں، قلم ہاتھ میں پکڑتا ہوں،
میری 3 بچی ہیں, وہ ارد گرد شور کر رہی ہوتی ہیں, میں ان کا شور برداشت کرتا ہوں, وہ جھگڑتی ہے, میں ان کے جھگڑے بھی طے کرتا ہوں, لکھتا جاتا ہوں, کوئی اپنے لیے سلاد بناتا ہوں, اور گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اس کی خاطرداری بھی کرتا ہوں, لیکن میں لکھتا جاتا ہوں. اب اگر اس کو ذرا کھول کے دیکھیں, منٹو نے یہ سادہ سی بات کہی ہے لیکن بہت گہری بات کہی ہے کہ میرے لکھنے کا عمل میرے ارد گرد سے الگ نہیں ہے. یعنی وہ ان رائٹرز میں سے نہیں تھا جو اپنے آپ کو بالکل ایک بند کر لیتے ہیں کسی جگہ اور الگ کر لیتے ہیں. تو منٹو کے ارد گرد جو دھڑکتی اور حقیقی زندگی تھی وہ اس کی رائٹنگ کا ایک لازمی حصہ تھی, اور یہ چیز ہمیں ان کے ان تمام مضامین میں بھی نظر آتی ہے. ان مضامین کے موضوعات کا بہت تنوع ہے. کچھ مضامین منٹو نے بالکل شخصی مضامین لکھے ہیں, جیسے انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے میری شادی. آپ اس مضمون کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ میری شادی نہیں ہے, یہ پورے بمبئی کی کہانی ہے. انہوں نے اپنی شادی کی کہانی کو بیان کرنے کے لیے اس زمانے کے بمبئی, اس زمانے کی فلمی صنعت اور وہاں کی جو ساری معاشی صورتحال, کلچرل صورتحال, جو فرقہ وارانہ صورتحال, سب کو پیش کر دیا ہے. تو منٹو کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ جب وہ لکھتے تھے تو وہ ارد گرد کی ساری دنیا کو پیش کرتے تھے. 2 اور چیزیں ان کے جو رائٹنگ کا جو ان کا ضروری حصہ ہے کہ منٹو ایک ایسے رائٹر تھے جو بہت آسان زبان میں لکھتے تھے, وہ عام لوگوں کے لیے لکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے اپنے زمانے کی ساری پیچیدہ صورتحال کو, وہ ہیومن ایگزسٹنس کو سمجھتے تھے, انسانی سائیکالوجی کو سمجھتے تھے, عالمی سیاست کو سمجھتے تھے, اور ہندوستان جس طرح کلونیلزم میں اور جو تحریکیں چل رہی تھیں, جو پوسٹ, سب کو سمجھتے تھے, لیکن لکھتے بالکل آسان زبان میں تھے. اور وہ اگر اس کو سمجھنا ہو, وہ کہتے تھے کہ میں بالکل آسان زبان میں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک ان کا مضمون ہے ہندی اور اردو. اس کو وہ لکھتے ہیں کہ ہندی اردو کا جو مسئلہ ہے یہ مولوی عبدالحق کو سمجھ آتا ہے, ڈاکٹر تارا چاند کو سمجھ آتا ہے, اور بھی کچھ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتا. کہتے ہیں میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. اور وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ وہ 2 کردار, ایک مسلمان اور ایک ہندو, اور وہ ایک لیمن پسند کرتا ہے, دوسرا سوڈا پسند کرتا ہے. اس مثال سے کہ وہ کہتا ہے میں لیمن اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں صدیوں سے لیمن پی رہا ہوں, دوسرا سوڈا اس لیے پسند کرتا ہے کہ میں صدیوں سے, یعنی عادت ہے مجھے لیمن کی اور یہ سوڈے کی. تو وہ کہتا ہے لینگویج بھی اسی طرح ہمیں بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اردو اور ہندی لیمن اور سوڈا کی طرح ہے. ہندی میں لیمن سوڈا شامل ہے, اردو میں سوڈا لیمن شامل ہے, یعنی دونوں میں فرق نہیں ہے, فرق نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک یہ مثال کی بالکل سادہ زبان میں وہ کیسے سمجھاتے ہیں. ایک مثال ہے تحدید اسلحہ, اور وہ بالکل 2 صفحے کا مضمون ہے, لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ تحدید اسلحہ کے ذریعے, یعنی اسلحے کو کم کرنے کے ذریعے اسلحہ بڑھاتے کس طرح ہے. وہ مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کی. وہ کہتا ہے کہ میرے ایک دوست ہے, ان کے پاس تکیہ ہے, میرے پاس انڈا ہے. اب ہمیں خطرہ ہے کہ میں انڈا اس پہ پھینک سکتا ہوں اور وہ تکیہ مجھے مار سکتا ہے. تو ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں, اور اس معاہدے کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ بس ہم اپنے اسلحے کو نہیں بڑھائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کلہاڑی ہے, دوسرے کے ہاتھ میں قلم ہے, یہ بھی ہتھیار بنایا جاتا ہے. پھر ہم اس پہ معاہدہ کرتے ہیں, معاہدے کرتے کرتے آگے بمبار طیارے تک آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی تحدید اسلحے کی کوشش میں دونوں ملک ایک دوسرے پہ اسلحہ چلاتے اور تباہ ہو جاتے ہیں. بالکل سادہ زبان طریقے سے وہ ان مشکل چیزوں کو پہنچتے ہیں. دوسری چیز ان مضامین کی خصوصیت ہے طنز. منٹو ایک ایسے رائٹر تھے جن کی زبان میں پہلے طنز نہیں تھا, لیکن جب وہ لاہور میں آیا, اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مضامین لکھے اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ خود بخود ایک ان میں طنز آ گیا ہے, لیکن طنز ہمیشہ طاقت پر ہوتا ہے. تو میں آخر میں صرف ان کے وہ 2-3 حصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن میں یہ طنز ہے, لیکن ایک ایسا طنز ہے جو آپ کو لگے گا کہ منٹو نے یہ سب کچھ لکھا 1940 کی دہائی کے بالکل آخر میں, 48-50 کے بعد اور 50 کی دہائی کے شروع میں, لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل آج کے حوالے سے ہے. 2-3 چھوٹے سے. جی ضرور. ایک ان کا مضمون تھا, کہتے ہیں کہ ہندوستان کو لیڈروں سے بچاؤ, یعنی عنوان بھی آپ دیکھیے. کہتے ہیں کہ رات کو لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے. اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ایک ان کا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کو سمجھنے کے لیے بہت طنزیہ مضمون تھا, جو بعد میں افسانہ کے طور پر چھپا 1948 میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا بڑا فضل. یہ اس سے بڑا طنزیہ مضمون لکھا گیا. کہتے ہیں کہ, اور ایک چھوٹا سا اقتباس, جب سے یہ خطہ زمین شاعروں کے وجود سے پاک ہوا ہے
فضا بالکل صاف اور شفاف ہو گئی ہے. منٹو اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان بن گیا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, جو تمام علوم و فنون تھے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ شاعری کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں, شاعری کے آخری دور میں کچھ شاعر ایسے بھی پیدا ہو گئے تھے جو معشوقوں کے بجائے مزدوروں پر شعر کہتے تھے, زلفوں اور آرزوں کی جگہ ہتھوڑوں اور درانتیوں کی تعریف کرتے تھے. اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان کے ان مزدوروں سے نجات ملی. کم بخت انقلاب چاہتے تھے, سنا آپ نے, تختہ الٹنا چاہتے تھے حکومت کا, نظام معاشرت کا, سرمایہ داری کا اور نعوذ باللہ مذہب کا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان شیطانوں سے ہم انسانوں کو نجات ملی. عوام بہت گمراہ ہو گئے تھے, اپنے حقوق کا ناجائز مطالبہ کرنے لگے تھے, جھنڈے ہاتھ میں لے کر لادینی کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اب ان میں سے ایک بھی ہمارے درمیان موجود نہیں, اور لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا, اب ہم پر ملاؤں کی حکومت ہے اور ہر جمعرات ہم حلوے سے ان کی ضیافت کرتے ہیں. اور 1969 میں اسی تھیم کو آگے بڑھایا اور دھنا کے عنوان سے غلام عباس نے ایک افسانہ لکھا جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں ملاؤں کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اب آخری ایک حصہ دیکھیے, ایک ہے سوال پیدا ہوتا ہے, اور منٹو کہتے ہیں کہ یہ پہلا مضمون تھا جو میں نے پاکستان میں آ کے لکھا. اب آپ دیکھیے کہ جو مضمون ان پاکستان میں آ کر 1948 میں لکھا تھا وہ اب بھی موجود ہے, اور عنوان ہے سوال پیدا ہوتا ہے. آدمی, اب ذرا سنیے, میں نے پہلے بھی عام آدمی کے لکھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آدمی نائی ہو یا موچی, چمار ہو یا بھنگی, لکھ پتی ہو یا کنگال, اس کے دماغ میں سوال ضرور پیدا ہوں گے. اور اب تک ایسا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوا جس کے ذریعے ان سوالات کا برتھ کنٹرول ہو سکے. سوال جاہل سے جاہل دماغوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. چند روز ہوئے میکلوڈ روڈ پر ایک کتاب بیچنے والے کے دماغ میں سوال پیدا ہوا. اب سوال سنیے. کیوں صاحب, سنا ہے حضرت عمر جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے, ہمارے قائد اعظم بھی کیا مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں؟ اسی طرح ایک پنواڑی کے دماغ میں اسی قسم کا سوال پیدا ہوا. میں قائد اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت کیا اسی کا نام ہے کہ میرے تن پر تو چیتھڑے لٹکتے ہیں لیکن تم نئی سے نئی اچکن پہنتے ہو؟ ظاہر ہے یہ سوال کفر کے برابر ہیں, لیکن کیا کیا جائے, سوال ہیں کہ کفر و الحاد کا خیال کیے بغیر پیدا ہوتے جاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر صاحب, تھینک یو. اور اقتصابات آپ نے بڑے زبردست چنے ہیں. اور دیکھیے یہ اس میں ان مضامین اور منٹو کے مضامین کی یہی اہمیت ہے کہ ایک نئی مملکت جب بنی اس میں منٹو صاحب آئے, بمبئی سے آئے, بڑے کامیاب تھے, وہاں پہ پوری دنیا ان کو جانتی تھی. خیر یہاں بھی انہوں نے اپنا مقام بنا لیا, لیکن جو انہوں نے دیکھا اور تجربہ کیا اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو ہم بڑھتے, اگلی جو ہماری کتاب ہے وہ ذرا فرق اس کا موضوع ہے, لیکن ہے وہ بھی شہریوں اور شہریت کے بارے میں ہی ہے. تو ڈاکٹر الیاس ٹھٹھا جو ہیں تاریخ دان ہیں, تاریخ نویس ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنی یہ اس کتاب کے بارے میں سٹیزنز ٹو ٹریٹرز کے بارے میں بتائیے, اور تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کہاں سے معلومات کیسے حاصل ہوئیں کہ کتنے بنگالی جو تھے وہ ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا 1971 میں, یکا یک وہ کیسے شہریوں سے غدار بن گئے؟ تھینک یو رضا, آپ نے پہلے ایکسپلین کر دیا کہ اس کتاب میں کیا ہے. یہ 71 پہ کتاب ہے اور یہ بیٹل فیلڈ کی سٹوری نہیں ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا, بہت سارا کام اس پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے پہلی کتاب ہے کہ جو ویسٹ پاکستان میں, جہاں اس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بنگالیوں کے ساتھ کیا, جو اسلام آباد میں لاہور میں تھے, جو ڈاکٹر تھے, سول سروینٹ تھے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور رضا نے پہلے اس کو بریف سا بتا بھی دیا, میں لمبی بات نہیں کروں گا. مجھے کہا بھی گیا ہے کہ تھوڑا احتیاط سے بات کرنا. تو بالکل. تو ہوا کیا کہ ریلی آپ کتاب پڑھیں گے تو میں اپنے اس میں میرے پرسنل ایکسپیرینس بھی ہیں کہ وائی ریلی آئی کیم ٹو رائٹ دس بک, وائی ناٹ اینی باڈی. سو وہ میں اتنا ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ جو مین اس میں تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پرزنر آف وار نیرلی 90,000 کے قریب جب سرنڈر کیا, پھر انڈیا میں پکڑے گئے, تو ایگزیکٹلی سیم نمبر, نیئرلی 1 لاکھ بنگالی جو سول سروینٹ تھے, جو ڈاکٹر تھے, ان کے بچوں, بیویوں, ڈپینڈنٹ کے ساتھ ان کو بھی پکڑا. اور اراؤنڈ جو میں نے کیمپ اکاؤنٹ کیے ہیں 51 ڈفرینٹ کیمپ بنائے جہاں بھی تھے, خیر وہ کراچی میں تھے,
خواہ وہ رحیم یار خان میں تھے وہ کے پی میں تھے, تو ایز اے ہول 51 کیمپ بنائے, تو وہاں سارے ان کو ڈمپ کیا, اور یہ 74 تک جو ہے نا یہ بنگالی یہیں ان کیمپوں میں رہے, اور لیٹر آن وہ ایکسچینج ہوئے ہمارے پی او ڈبلیو کے ساتھ. تو یہ اس کی جو مین سٹوری ہے یہ ہے. لیکن تھریٹیکلی بیٹس میں یہ ہے کہ ہاؤ ریلی ان اے نیشن اسٹیٹ اینڈ پوسٹ کلونیل اسٹیٹ, یہ جو سٹیزن ہیں اوور نائٹ ہاؤ کین دے بیکیم اے ٹریٹرز, اور رائٹ لیٹ سٹیزن کیسے بن جاتے ہیں. اس میں سٹوری میں یہ ہے, از ناٹ اباؤٹ انڈیویجول, آپ انڈیویجول کو ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں یہ ٹریٹر ہے. 71 میں پہلی دفعہ ہوا کہ 500,000 بنگالی یہاں رہ رہے ہیں انڈر ڈیفینس پاکستان رول, دے آل واز ڈکلیئر ٹریٹر اینڈ ٹریزن میں. تو انڈر ٹریزن کے اندر ان کو ڈفرینٹ کیمپوں میں جو ہے نا وہ رکھا گیا, اور میں اس میں کافی کیمپوں کی تصویریں بھی ہیں اس میں, ریلی اراؤنڈ 40 کیمپوں کی پکچرز ہیں, اور ان کے پرسنل ایکسپیرینس بھی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے, تو جو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جو ریلی میرے لیے بٹ ایموشنل ہے کہ میں بھی اراؤنڈ ہی کہیں پیدا ہوا تھا اس کیمپ کے ارد گرد ہی, تو اس لیے مجھے ان کیمپوں کے بارے میں تھوڑا پتہ تھا. لیٹر آن جب موقع ملا اور تھوڑے سورسز ہوئے تو دین آئی اسٹارٹ رائٹنگ دس. تو میں اس کو کافی ایٹ لیسٹ 10 سال سے اس کتاب کو لکھ رہا تھا. ابھی یہ کیمبرج نے پبلش کی ہے, اور ہم سوری کتاب پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ کوئی پاکستان میں اس کو پبلش کر لے, لیکن تھوڑے چیلنج ہیں, تو تھوڑا فیئر ایلیمنٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ اسٹل ہم اس کو پاکستان میں پبلش کریں گے ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ کیمرے سے اور اویلیبل بھی نہیں, اور کتاب مہنگی بھی بہت ہے, تو دیر فور اس کو پاکستان میں پبلش ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی کہانی بتائیں نا. جب آپ قادر آباد میں آپ کھیلتے تھے کرکٹ, تو وہاں پہ آپ کھیل رہے تھے, تو آپ نے ایک نلکے پہ ہینڈ پمپ پہ دیکھا کہ جوائے بنگلہ لکھا ہوا تھا یا مٹا ہوا تھا وہ, اور وہاں سے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی قریب کیمپ تھا. وہ کہانی یہ میں بتانا نہیں چاہتا, علی رضا رومی نے ایک کتاب پڑھ لی ہے. تو اصل میں جہاں میں پیدا ہوا تھا ریلی, وہاں ہم سائیکل پہ اسکول پہ جاتے تھے, ساتھ ہی ایک اسکول تھا. تو جو پنجاب میں سب سے بڑا کیمپ بنا, جتنا جو سول سروینٹ تھا, بیوروکریٹ تھا, اسلام آباد سے لاہور سے, وہاں ان کو ریلی ٹرکوں میں ٹرینوں میں ڈال کر ایک قادر آباد کالونی ہے منڈی بہاؤالدین, اور اراؤنڈ ریلی گجرانوالے کے قریب وہاں کینال کالونی ہے. تو وہاں ریلی اراؤنڈ 50,000 جو سول سروینٹ تھے, گریڈ 1 اور 2 کے آفیسر ود دیئر وائف, دیئر ڈپینڈنٹ چلڈرن, وہاں یہ 1960s میں کینال کالونی بنی تھی, بڑی جنگل میں, بڑی ریور کے پاس تھی. تو وہاں جو ہے نا اراؤنڈ سم تھنگ ریلی اراؤنڈ 20,000 جو ہے نا, تو وہاں جو ہے نا بہت ساری بنگالی کی قبریں بھی ہیں وہاں, جو ڈفرینٹ آپ کو آثار ان کے نظر آتے ہیں, چیزیں. تو جو میں نے بچپن سے وہیں سے اسٹوری سنی تھی, اور وہاں سے پھر آگے مجھے تھوڑے ڈاکومنٹس ملے. ابھی کیونکہ ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں ڈاکومنٹ, ریڈ کراس کو الاؤ تھا ان کیمپوں میں جانے کا, تو ریڈ کراس نے بھی اس کے بہت سارے ڈاکومنٹ ریلیز کیے ہیں جو وہ کیمپوں میں جاتے تھے. تو جی بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر الیاس نے یہ بڑا زبردست کام کیا ہے. یہ اس ہماری وہ تاریخ جس کا کہ تذکرہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نہیں ہوتا, انہوں نے اس کو قلم بند بھی کیا ہے, ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو شہریوں اور ریاست کا جو رشتہ, اس میں جو دراڑیں اور مسائل موجود تھے 1947 میں, جن کا منٹو نے تذکرہ کیا, اور منٹو نے تو ہندوستان کی ریاست کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا, ہندوستان بن گیا, لیکن انسان پھر بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. بڑی مشہور ان کی کوٹ ہے. اور ڈاکٹر الیاس نے بھی یہی جو موضوع ہے ریاست کا اور شہریوں کا جو رشتہ, جو کہ بڑا ہی مشکل قسم کا, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں پرابلمیٹک, کچھ ٹاکسک بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ ہنوز جاری ہے. تو اب اس کے برعکس جو ہماری تیسری جو کتاب ہے آج کی اس تقریب میں, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, فرام پارٹیشن ٹو پائنیئر, یہ پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد کی بایوگرافی ہے, جو کہ ان کے بچوں نے یہ مرتب کی ہے اور ابھی شائع ہوئی ہے. یہ ایک شہری کی, ایک پاکستانی کی کہانی ہے جس نے اپنے بل بوتے کے اوپر اپنی محنت سے ایک مقام بھی بنایا, معاشرے کو سرو بھی کیا, اور ظاہری بات ہے ریاست کے ساتھ بھی نیویگیٹ کیا. بیوروکریسی, جو ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے مسائل آڑے آتے ہیں. تو میں ان کی صاحبزادی ڈاکٹر فائزہ بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائزہ, آپ پلیز اس بک کے بارے میں بتائیں. یو کین گو ٹو دی ڈائس ایز ویل.
Assalamu alaikum, everyone. On the behalf of Bashir family, my brothers, my mother, especially my mother, because she was the motivating feature behind all of this, I extend our heartfelt gratitude to all my relatives, friends, colleagues, acquaintances who participated in making us, and helping us writing this autobiography. A special note of thanks goes to my dear mother, Dr. Almas Bashir, who's sitting right in front of us. She is the soul behind this entire story. It was because of her encouragement which brought us all together, and she made us recall our the various incidents and our past, our upbringing. So I think, and in fact, I think we are all very grateful to her because she sacrificed her career. She's also a doctor, but she made all 4 of us doctors, and in fact got us married to doctors. And but she sacrificed her career as a pathologist since our father was very busy, and so she did a lot for that. So this book is a labor of love, and it took us 8 years to compile it. This book is not only the chronicle of one man's life, but also the story of an institution, formerly known as Lahore General Hospital, because now it's Punjab Institute of Neurosciences. Together, they stand as a mirror to Pakistan's medical journey on the latter half of 20th century. And when you read this book, Dr. Bashir's life is a symbol of struggle, hard work, success. He lost his father at the age of 2. He used to walk miles to school. At the age of 13, he had to leave everything behind in India and endure a turbulent journey to a new homeland, Pakistan. Along the way, he lost not only his siblings, but also his very pet camel. Even after resettling, hardships did not end. He went to complete his medical education from King Edward Medical College, and within a year, he surprised all of his class fellows by going off to Newcastle to pursue his dream of becoming a neurosurgeon. When he left for Newcastle, he went not in search for comfort, but for the world's best training. He could have stayed in Newcastle and enjoyed a very comfortable life. Instead, he decided to return to Pakistan to pay his debt to his nation. When he returned to Lahore in 1964, he brought back not only his skills he had gained, but also surgical instruments through his own funds, the tools with which he would seed a new specialty, the specialty of neurosurgery in Punjab. He started, when he came to Lahore, there was no seat in Lahore. So then he was asked to go to Multan in 1964. You get hurdles in human resource, and it's very difficult getting things from health department, and at all levels, building assistant, associate, professor, all these things he had to do single-handedly. It was there, then he performed the first stereotactic treatment for Parkinson's, which surprised everybody. Within a year, he would perform procedures on patients not only in West Pakistan, but also in East Pakistan on the weekends, because that was the time he could go and perform these. So everybody in Punjab started to come to Multan to get his opinion. As there was no neurosurgical department here, there was one in Karachi, but not in Punjab. It might have stayed that way if it was not for an interesting episode which happened. One day, the Nawab of Kalabagh was holding a cabinet meeting, and a few ministers were absent. Upon asking where they were, he was informed that some of the ministers had gone to Multan as their relative was being operated. The Nawab, being
being the impetuous administrator as he was, made Dr. Bashir come to Lahore and transfer his entire unit to King Edward Medical College. But when he came to King Edward Medical College, there was shortage of space. There was this specialty was new. It was difficult. Surgery was already there, but neurosurgery had to be established. So when he arrived at King Edward, it was quite a struggle. At the same time, Lahore General Hospital stood as a convalescent home for beggars, a facility that never fulfilled its intended purpose. Its buildings were sound, but its mission underlined. Dr. Bashir immediately recognized an opportunity and again surprised everyone by relocating the unit to a barely functional building that lay in the state of despair. Both stood at the threshold of possibility, young, uninformed, but promising. The road was never smooth, for either Lahore General Hospital struggled under the systemic dysfunction, crumbling infrastructure, medicine shortages, weak discipline, and a culture of indifference towards the patients. Dr. Bashir faced the same frustrations on personal level. Officials discouraged him, saying his skills were too good for Pakistan, urging him to return back to go abroad. But he stayed. Like the hospital itself, he refused to accept mediocrity. When others saw failure and limitation, he insisted on the possibility of excellence. So both grew together. Dr. Bashir pioneered surgeries for Parkinson's, spinal tumors, trauma. The hospital began to acquire its own identity. His vision was not only to heal patients, but to improve systems. It was where the first CT scan was introduced in Pakistan. Dr. Bashir saw the CT was essential to the future of neurosurgery. There were CT scans in America, but not on this side of the world. Because of his persistent hard work and convincing powers, the federal government agreed to fund a scanner through Swedish healthcare grant. This was indeed a milestone. Something interesting, a government official said to him, which he told us, "We can't afford a donkey cart, and Dr. Bashir wants a jumbo jet." Dr. Bashir replied, "This is the beauty of Lahore. You can see a donkey cart on Multan Road and a jumbo jet in Kent." He did not just establish Lahore General Hospital, but also played a key role in improving access to the facility, including the construction of Kot Lakhpat Bridge, reducing the travel time for patients seeking emergency care. There was a railway crossing before you go to, in fact, at that time, General Hospital was quite far for patients. It was isolated, very dark at night and all, but still he, established it. And there was a railway crossing where ambulances would stop and patients would die, because naturally the patients who undergo brain trauma have to be in hospital and treated immediately. So he went to the health department and even approached he laid out a plan. He went to the governor, to the CM, and said that his patients die here, so a bridge is very essential. And now the Kot Lakhpat Bridge, you see, this is because of his persistent nature and hard work. Dr. Bashir's reputation extended far beyond Pakistan. He became known internationally not only for his surgical skills and research, but also for building a state-of-the-art medical institute in developing countries with limited resources, all without even compromising quality. This book, therefore, is more than an autobiography. It is a meditation on resilience. It tells us how one man's unwavering faith, discipline, compassion transformed not only his own field,
but also the way institution that became the vessel of his dream. In honoring Dr. Bashir Ahmed, we also honor the remarkable transformation of Lahore General Hospital to PINS, state of art, where both my brothers who have come back and are working now, my brother Asif Bashir is heading PINS, and Qasim is the head of interventional neurology over there. We tried to capture this story within pages, and we hope that when you read this book, you will pursue your own dreams too, with the same quiet courage as an orphaned boy from Walipur Bura, that was our village, once did. A special thanks to Team Dastan for Umar, who's not here, but he helped us in the publishing this book. And a very special thank you to Raza Rumi for giving us, and ThinkFest team to giving us an opportunity to inaugurate and this book launch over here. Thank you. Thank you very much, Faiza. And we have some time left for Q&A. But before that, I would like Dr. Bilal Mohyuddin to come and just briefly talk about the book further. You know, what particular aspects of the book would interest the readers. If you can come to the dais and just maybe take a couple of minutes, and then we can open it up for your Q&A. Please have your questions ready, if at all. Assalamu alaikum ji. This is a total surprise. But I presume we are talking about Professor Bashir, a man full of surprises, and that's what the life is all about. When you talk about partition to pioneer, by the way, this title was given to this book by my daughter. And what it is, what does it mean actually? Partition is a moment of unrest. Partition is a moment, as you have all talked about, is a moment when people don't have any bearings. And so many good hopes and things are lost. And it is at such moment that pioneers come out. People decide that we will make a difference. Whether they come from a humble background or whether they come from the rich backgrounds like Babar Ali did. They all decided we will make a difference. We will take our country, our neighborhood, into a place where no one has been before. So when Professor Bashir Saab, as I saw him, decided that it is time to move forward, he did it, of course, with a lot of support from his, I'm sure, his mother, his brothers, Taya Bade and Taya Choteji, who were there with him all his life, who helped him and built him and who gave him the set of values with which he carried out. आजकल के ज़माने में आप लोग क्या ये सोच सकते हैं कि आपकी औलाद मुल्क से बाहर है और 7 साल के लिए सिर्फ एक खत आता है कभी कभी? आप सब आज के ज़माने में हर वक्त अपने बच्चों से मुल्क से बाहर बात करते हैं, तो सोचो तो सही उन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। कुर्बानी बहुत सारी चीज़ों से बनती है। जिस वक्त वो आके यहाँ पे एक चीज़ को बनाना चाह रहे थे और लोगों ने रोकथाम करने की कोशिश की, he made sure. And then later on, he not only rose to the highest ranks, he did everything. And when I say everything, I mean really everything for this country. उन्होंने अपनी हर तरह की कुर्बानी दी। तो जब आप ये बात करते हो ना कि ये किताब क्या देगी, ये आपको किताब उम्मीद के रास्ते दिखाएगी। ये किताब आपको ये दिखाएगी कि जो चीज़ें आपका ख्याल था मुमकिन नहीं हैं, उनको आप मुमकिन बनाते हैं। लाहौर में एक स्कूल है, बल्कि आप सबका एक बहुत मशहूर और प्री पार्टीशन का एक अनारकली के सामने दुकान कह रहा हूँ, अभी ऐसे पहले वो आर्ट की बातें हो रही थी, एनसी है।
NCA کا موٹو ہے کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شفیع, کہ تم وہ کچھ کر جاؤ کہ you become the most important. That's what Professor Bashir did for us. And I would say then of course some of us come from a school and he made sure that his children go to Edison also, اور وہاں پہ آپ کی کمانڈ تھی perseverance, command, success, یعنی کہ بس لگے رہے منا بھائی, and you are able to achieve it. And that is how you do it. So آپ اس کتاب کو دیکھیے, اس کو پڑھیے, اور اس کے اندر جسے کہتے ہیں then learn to read in between the lines, and then you'll be able to understand the struggle, the desire, and how you achieve it. آپ کو زندگی میں بہت دفعہ ہر کوئی روکے گا, نہیں یار یہ نہیں کرنا, لوگ باتیں کریں گے, یار یہ کام کرو گے نا تو ایسی مشکلیں آئیں گی, تمہیں لوگ تنگ کریں گے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر وہ لوگ آتے ہیں who become pioneers, who go out and who make it happen. So for me, this is what this book is all about. Thank you. And by the way, before I push off, آپ کے لیے کہ کتاب تو جو ہے سو ہے, بٹ آپ نے جس آتھر کی بات کر چھوڑی ہے وہ ایک بکرا یہ بندہ تھا, اینڈ اس کے لیے انفارچونیٹلی جو فلم بھی بنائی گئی اس نے کتابوں کی اتنی باتیں نہیں کی, ان کی ایک بیماری کے حوالے سے لے کے بیٹھ گیا. دوسری چیز سر آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا نا, جب بنگلہ دیش ہمارے سے علیحدہ ہوا اور یہاں پہ لوگوں کو علیحدہ کیا گیا, یہ دنیا کا اکلوتا ملک نہیں ہے جس میں یہ ہوا. امریکہ جیسا پڑھا لکھا بہت علم سے آگے بڑھا ہوا لوگ جس وقت دوسری جنگ عظیم میں گئے تو انہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے, پشتوں سے رہتے ہوئے جو جیپنیز تھے ان کو قید کر دیا اور قتل بھی کر دیا, ان کی پراپرٹیز بھی لے لی, اور آج تک وہ کیسز چل رہے ہیں. تھینک یو جی. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف اور قاسم جو ہیں وہ بھی, اگر آپ لوگ بھی آ جائیں اور کوئکلی کچھ کہنا چاہیں تو پھر اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں کویسچنس کے لیے. آ جائیں ڈاکٹر آصف, آ جائیں, دونوں آ جائیے, آپ اکٹھے آ جائیے. آصف آپ اسٹارٹ کیجیے اور پھر قاسم آپ کچھ کہہ دیجیے, پھر we'll also invite questions from the audience. I think you had a few questions also. جی ہاں, تو میں اس سے پہلے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف بشیر جو ہے وہ پنس کے ہیڈ ہیں اور ڈاکٹر بشیر کے بیٹے ہیں, اور میرے خیال سے آپ تھوڑا سا نیورو سرجری کے بارے میں اور جو آپ کام کر رہے ہیں کس طرح سے لیگیسی. Actually, I'll just talk about the book. I think Faiza did a wonderful job detailing it. So I'll tell you from the neurosurgery perspective. So we've all written chapters in the book from our experiences about our father. But the book, if you look at him as a neurosurgeon, is about a person which, not that I am his son, people say that he's the hardest working surgeon anybody has ever seen, and I think I would support that fully now, because I've been all around the world and we have large number of neurosurgeons we teach and all that, but I've not seen a person who worked like him, including, I think we have a very cushy life. But the real thing about the book is that the book is about grit, and my children make fun of me when I tell them grit is one of the books I give to my children, and they refuse to read it. So I said the grit is about passion and perseverance, and this is what Dr. Bashir was. So pata nahi ki hamare Abdullah is sitting here, has he read it, or Qasim's children, have they read it or not. But in addition to that, I think one of the questions was about his private versus the public
how did he differentiate between the private life as well as the public? So as children, as we were growing up, I think he was a very private and discreet person. He was somehow able to be visible and not be visible. So he would be at every shadi, he would be at every janaza and all that, and then he would vanish back to work. This is how, and then coming to his private, about the private life with the children, was that I think I spent maybe 100 times more time with, and even then I get this, I knew bachon ke saath time nahi hota. But he would come in even at 2 a.m. and somehow wake me up in Qasim, not the girls, but because he would change in our room. And then when he was coming home, we would, I'm just thinking about as a child, that we would ensure that we pretend that we are sleeping. Otherwise, Abu would wake us up and then we would have to sit with him and for another, till about 2:30 in the morning. So, but somehow we could not get away most of the time. And then he would listen about, you know, what we did during the daytime. So this is where he found his time. But privately, he, I think, was able to somehow keep his public life very separate. And now we've come up to a point as we came back from US and this institution, which is giving back to the nation, which we joined, it is now considered the largest training program in the world for neurosurgery. And we get US, Italian, you know, all types of residents who are coming and rotating with us to learn. And the auditorium where the book was inaugurated in October was carefully picked because it's called Bashir Ahmed Auditorium. And the chief guest of honor was Sayyid Babar Ali Saab. Not anybody, but because nobody's bigger than, in my opinion, than Babar Ali living, almost 100 years old. I think that speaks volume of where we stand with the book. And I think it's a great read. Not as children we would like, but I think this really teaches you a lot of humility also. Thank you. Thank you. Qasim, if you can talk quickly about the defining moments. Assalamualaikum everyone. So I'll quickly, I know like other questions and answers bhi hain. So I would say like in this book, like the most interesting parts for me are the parts 4 to 7. और उसमें जो है basic है कि his basic education, like when he was at KE and then when he went to UK. It's even as a neurologist and a neurointervention stroke person, अब आज के दौर में जब आप देखते हैं कि जब इंटरनेट का एक्सप्लोजन है, सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन है, लोगों का attention span नहीं है, it's just amazing कि how a kid from a village is so focused कि मैंने करना क्या है और मैंने कैसे करना है. उस टाइम पे आई डोंट नो कि हाउ ही फिगर्ड आउट कि न्यूरो सर्जरी भी कोई एग्जिस्ट करती है बाहर के मुल्कों में, क्योंकि यहाँ उस वक्त तो इस तरह का एक्सपोजर था भी नहीं कि आप कुछ पता चल सकता था कि बाहर क्या हो रहा है. मगर जो आप इनका यूके की जब इनसे बातें करते थे, सुनते थे कि कितना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था और किस तरह जब उनको कहीं ना कहीं मौके पे जो वहाँ पे इनके कॉकेशियन कॉलीग्स होते थे वो रिलीजन के बारे में भी चीज़ें स्टर अप करते थे. ये उस वक्त की बात है 60s की. और वही चीज़ जब 9/11 हुआ तो मेरे साथ US में हुआ, क्योंकि आई वाज एट दैट टाइम गेटिंग ट्रेन इन US. और 9/11 पे मुझे पता चला कि मैंने इस्लाम सही तरह पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें एचसन में और हर जगह पे कुरान पढ़ाया जाता था, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ कि आप रट्टा लगाएं, एग्ज़ाम्स दे दें, कायतें आ गई आपने वो कर दिया, मगर आपने कभी उसकी तफसीर पढ़ी नहीं. तो 9/11 जब हुआ तो मुझे वही एक रेप्लिका याद आया जब मेरे फादर मुझे बताते थे कि उन्होंने उस वक्त तर्जुमा पढ़ना शुरू किया और उनको कैसा समझ आया मज़हब के बारे में. तो इस तरह की बातें उनकी ट्रेनिंग में और एजुकेशन में हैं, और वहाँ पे किस तरह उन्होंने कैरेक्टर अपना मेंटेन किया, और फिर जब वो वापस आने का फ़ैसला उन्होंने किया तो वो किस तरह डेडिकेशन से रहे. मगर जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो जो कि अब मैं अपने बच्चों में भी करने की कोशिश करता हूँ और सब चीज़ों को, कि किस तरह फोकस और डिटर्मिनेशन थी. आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई टाइम ज़ाया किया होगा कभी भी कहीं पे. उनको हर मिनट का, हर दिन का पता होता था कि मैंने करना क्या और मेरे अभी आज के प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मेरे फ्यूचर के क्या हैं. तो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो पार्ट 4 to 7 में उनका आपको चीज़ें को पढ़ने की मिलेंगी. एंड विद दैट थैंक यू सो मच रज़ा. थैंक यू सो मच डॉक्टर कासिम. एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ग्रेट, बहुत सारे की वर्ड्स जो हैं अभी हमारे स्पीकर्स ने वो कहे, और मेरे ख्याल से यही अहम चीज़ है कि
شخصیات بھی اور ادارے دونوں کس طرح سے تعمیر کیے جاتے ہیں. اس بک کا یہ کتاب اویلیبل بھی ہے, آپ میں سے جو چاہیں تو اس سیشن کے بعد دستیاب ہیں چند کاپیاں. الیاس صاحب کی کتاب ابھی چھپ رہی ہے پاکستان میں, ویسے کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے, اگر آپ بہت پیسے خرچنا چاہتے ہیں تو ان کو لکھ کے منگوا لیجئے, لیکن پاکستان میں بھی ان قریب چھپ جائے گی. اور منٹو کی جو مضامین ہیں وہ وینگارڈ نے چھاپے ہیں, شائع کیے ہیں اس کو دوبارہ سے, اور ان کا سٹال باہر ہے, وہاں بہت ساری کاپیز بھی تھیں, انہوں نے کہا وہاں پہ اناؤنس کر دیجیے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو واپسی پر آپ اپنی کاپی پک کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس چند منٹ ہیں ابھی, اور کوئی سوالات اگر ہیں ہمارے اسپیکرز کے لیے تو پلیز فیل فری ٹو آسک دیم either on Manto or Dr. Chatta's very original and pioneering research, or the book on Dr. Bashir Ji. لوگ تھک گئے یا پرسویڈ ہوں گے, آپ کی اتنی متاثر کن گفتگو جو تھی, انہوں نے لوگوں کو بالکل. کوئی سوالات اگر ہے, ماجد آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر چھاٹا سے تو کر لیجئے, میں دیکھا تھا آپ بڑے غور سے سن رہے تھے. یہ مائک دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے ان کی کتاب کے بارے میں, کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں ایک ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ دوبارہ سے نفرتیں کم ہو سکتی ہیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں اپنی بھی کچھ غلطیوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کہاں کہاں پہ ہم سے جو ہے وہ کچھ کوتاہی ہوئی؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں نے اس کے اینڈ میں کنکلوژن میں یہ بتایا کہ کلوجر کیا ہو سکتا ہے. جتنی بھی سول وار ہوئی ہیں, ابھی انہوں نے ہمارے گیسٹ نے بتایا کہ جیپنیز کو بھی ریلی ان کو کورٹ میں کیس ہے, ان کو ریپریشن ملی ہے, معافی ہے سب, لیکن جو سول وار 71 ہے آج تک اس کا کوئی کلوجر نہیں ہے. جب ہم ان کے وکٹم سے جو کیمپوں میں سے بات کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, از ناٹ اباؤٹ اسٹیٹ لیول. کہتے ہیں کہ ادھر کوئی مونومنٹ کو مینار پاکستان کو کوئی جگہ بنا دو جہاں ہم آئیں. تو آئی تھنک میں نے اس میں یہ بات کیا کہ کلوجر ہو سکتا